عبادت کے لیے، اور یہ عبادت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت آپ عبادت کرتے ہیں، پورا دن ہوتا ہے آپ کے پاس کہ حلال روزی کمائیں، علم حاصل کریں، والدین کا احترام کریں، تو ایک اور صبح آ گئی ہے اور خدا نے ایک اور موقع ہمارے لیے فراہم کیا ہے تاکہ صحیح طور سے عبادت کر سکیں۔ پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک اور خوبصورت صبح شروع ہو گئی ہے اور پروگرام صبح زندگی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی، خوبصورت صبح تو شروع ہو گئی اور صبح خوبصورت سے جو ہے صبح زندگی کا پروگرام بھی جو ہے ہم لوگوں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آ گئے ہیں۔ سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمیں ای میل، فون اور جو فیس بک پہ کمنٹ ضرور دے رہے ہوں گے۔ بالکل، اس میں بہت ساری چیزیں آج ہم نے تیار بھی کی ہیں ناظرین کے لیے، اور کئی چیزیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس حوالے سے کہ آج یعنی کیا کیا آپ کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی مفید ہو سکے۔ بھائی زندگی بہت سارے لوگوں کی مفید ہو سکتی ہے۔ بڑی اچھی بات کی ہے حسن آپ نے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی چل رہی ہے بالکل، اور چلا رہے ہیں اس کو، تو بہرحال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں حسن جو ہے آپ ہمیں جو ہے کیا بتاتے ہیں، مزیدار سی چیزیں بھی ہیں اور کام کی چیزیں، بہت اور یعنی آج کل کی دنیا میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں لوگوں کو، اس حوالے سے بھی ہیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے، تو وہ ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو۔ بہرحال بتا تو لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن بہرحال بعض چیزیں ہوتی ہیں، ٹپس ہوتی ہیں، نئی تحقیقات ہوتی ہیں، ذہن میں نہیں ہوتی، بندہ ایک دم سے جب بتاتا ہے تو بندے کو یاد آ جاتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل جی، مشکلات سے اگر مشکلات کی آپ نے بات کی تو یاد آ گئی مجھے شادی کی، جو ہمارا ہفتے کا موضوع ہے۔ وہ جیسے رباب کل کہہ رہی تھی کہ یہ ایسا لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پریشان ہے، جو نہ کھائے وہ بھی پریشان ہے، تو وہ بہرحال شادی کا موضوع ہے ہمارا، اور آپ ہمیں بتائیں کہ یہ لڈو جو ہے کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے ناظرین ہم لوگ۔ آپ لوگ ای میل ہم لوگوں کو لکھیے، بہرحال ہم لوگ ایڈریس سب کچھ ہم لوگ آپ کو دیں گے، اور کیسے دیں گے وہ آپ ایک بریک کے دوران دیکھیے گا کہ کیسے کیسے کر کے ہم لوگوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم لوگ مختلف اور طریقے آپ کو بتائیں گے تاکہ ہم سے براہ راست رابطہ کر سکیں اس پروگرام میں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مختلف موضوعات ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے اب تک اٹھائے ہیں، انتخاب سے لے کر، والدین سے لے کر، اور بہت ساری چیزیں۔ اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ ایک سال کیا انشاءاللہ اور ہم لوگ آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور ہر روز صبح آپ لوگوں کو برداشت کرنا ہوگا ہم لوگوں کو، لیکن بہرحال ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بہترین چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک موضوع جو ہم لوگوں نے ہفتے کا رکھا ہے اور ابھی 4 دن اور باقی ہیں تاکہ آپ لوگ اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں، وہ ہے شادی کا مسئلہ، کہ شادی ہے کیا چیز، اچھی چیز ہے، بری چیز ہے۔ یقیناً اچھی چیز ہے، جو بہرحال ہم لوگوں کے مذہب میں بھی اس پہ بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے خرم، اور یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شادی کی یعنی کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ یہ کل جو ہے ہمارے ساتھ کم سے کالر تھے، ان سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے جو ایک بہت میں نے جو ان سے سوال پوچھا، یہ پوچھا تھا کہ نوجوان جو ہیں وہ آج کل بھاگتے ہیں شادی سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ جو حسن یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان میں جتنے بھی لوگوں ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں خود ابھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا، پیسے کے لحاظ سے بھی، گھر کے لحاظ سے یا مختلف چیزوں سے، تو میں ابھی شادی کر لوں، بچے لے آؤں، بیوی لے آؤں گھر میں، تو پھر تو مسئلہ بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رزق جو ہے خدا دیتا ہے، اور یقین مانیں کہ آپ جتنے میرے دوست جو ہیں جو ابھی شادی کرنے کے نزدیک ہیں یا پروگرام بن رہا ہے، اور اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جو ہے پیسہ کہاں سے آئے گا، تو یقین مانیں کہ خدا جو ہے وہ رزق جو ہے اس شخص کا جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اس کا رزق دیتا ہے، اور اسی وجہ سے شاید کیا یقیناً جو ہے
آپ کا جو رزق ہے یا آپ کے جو مالی مسائل ہیں وہ شاید ختم ہو جائیں. اس میں دیکھیں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو ہے خرم یہ ہوتا ہے فائنینشیل، جیسا کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا. ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم لوگوں کو خدا پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے. خدا نے کہا ہے روزی میں ہم اضافہ کریں گے تمہاری، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کے حوالے سے اگر ہمارے ناظرین ہمیں بتائیں تو ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوگی. تو میں کہتا ہوں اور بہت ساری دیگر اس کے پہلو ہیں. شادی نہ ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ مغرب میں بغیر شادی کے رہ رہے ہیں لوگ، آرام سے رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ بھی بظاہر پیش نہیں آ رہا، لیکن دیگر مسائل اس کے ساتھ ساتھ پیش آ رہے ہیں. تو ہمارے ناظرین اگر یورپ میں بھی ہوں گے تو وہ لوگ بھی اس کے بارے میں بتائیں وہاں پہ کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، تاکہ ہم لوگوں کے جو ہندوستان، پاکستان اور یعنی مشرقی ممالک ہیں وہ اس کے بارے میں صحیح طور سے فیصلہ کر سکیں. بہت خوبصورت بات کی، اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ شاید کہتے ہیں کہ جی میں نے شادی نہیں کی، میں بڑا اچھی زندگی گزارا، انجوائے کر رہا ہوں. نفسیاتی طور پہ کتنے مسائل پیش آتے ہیں، جسمانی طور پہ کتنی ضرورت ہے شادی کی، کیونکہ دین نے یہ اس بات کو بولا ہے کہ جسمانی ایک نیڈ ہے ہماری. بہرحال ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں گی ڈاکٹر نادرہ دادار ہیں، اور پہلے بھی آ چکی ہیں. خسرے کے بارے میں وہ بات کریں گی، لیکن اس سے پہلے کہ ان کو ہم دعوت دیں اسٹوڈیو میں، ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جڑی بوٹیوں سے علاج کا. اور چلتے ہیں بہرحال علاج ہوتا ہے، جیسے علاج ہوتا ہے. تو آپ کے لہجے میں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، آپ کو یقین نہیں ہے اس کے اوپر، بعد میں آپ سے بات کروں گا سیریسلی. نہیں اتفاق کا بڑا جو ہے دلچسپ ہوتی ہیں چیزیں میرے لیے، کیونکہ ان کے سائیڈ افیکٹس بہت کم ہوتے ہیں. میں یقین مانیں کہ میں خود جو ہے کوشش کرتا ہوں، واقعی میں خود جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے یہ جو جڑی بوٹیوں والی چیزیں ہیں ان کا استعمال کروں. البتہ یہ ہے کہ مائیں جو ہیں خاص طور پہ ان کو اس طرح کے ٹوٹکے بڑے پتہ ہوتے ہیں. گھر سے پوچھوں گا میں یہ چیزیں، واقعی میں پوچھوں گا. تو اس میں ناظرین بہرحال چلتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اور پہلا پروگرام آپ دیکھیے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہمارے مہمان سے آپ لوگ استفادہ کریے گا. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج ایک بار ہم پھر حاضر ہیں. آج کا موضوع ہے مثانے کی بیماریاں. مثانے میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے مثانے میں سوجن کا ہو جانا جس کو سسٹائٹس کہتے ہیں، یا مثانے میں پتھری کا پیدا ہو جانا، مثانے میں پالپس کا پیدا ہونا، یا مردوں میں غدہ مزی یعنی پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا. آج ہم جس موضوع کی بات کر رہے ہیں وہ ہے غدہ مزی کا بڑھ جانا. غدہ مزی ایک سرٹن ایج میں نارملی بڑھتا ہے، جس طرح سے کہ بال سفید ہوتے ہیں ایک عمر آنے پر، یا کیٹریکٹ ہوتا ہے یعنی نگاہ آپ کی کمزور ہونے لگتی ہے، آنکھ کے لینس دھندلے ہونے لگتے ہیں. اسی طرح سے ایک سرٹن ایج کے ساتھ میں غدہ مزی بھی سائز میں بڑھتا ہے، اور اس کے بڑے ہونے سے طرح طرح کی پریشانیاں رونما ہوتی ہیں. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ غدہ مزی پیشاب کے راستے میں موجود ہے. جب یہ سائز میں بڑا ہو جائے گا تو پیشاب میں رکاوٹ ہو جائے گی. کئی لوگوں میں غدہ مزی بہت جلدی یعنی 35 اور 40 سال کی عمر میں بڑھ جاتا ہے، اور کئی لوگوں کو 50 سال کی عمر کے بعد میں بڑھتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو الٹرا ساؤنڈ کر کے یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا غدہ مزی تو بڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے جو علامات ہیں وہ علامات موجود نہیں ہیں. لیکن کئی لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ غدہ مزی کا سائز زیادہ بڑا نہ ہو لیکن علامات بہت زیادہ موجود ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غدہ مزی ایک گلینڈ سے مل کر نہیں بنا، بلکہ 5 گلینڈ سے مل کر اس کی وجہ یہ ہے کہ غدہ مزی ایک لوب سے مل کر نہیں بنا بلکہ 5 لوب سے مل کر بنا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ کون سا لوب بڑھا ہوا ہے غدہ مزی کا، اسی اعتبار سے علامات رونما ہوتی ہیں. بہرحال جب بھی غدہ مزی بڑھ جائے تو پیشاب کرنے میں تکلیف ہونے لگتی ہے. مریض کو پیشاب کرنے کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے. رات کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا، آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے لوگ رات میں 2 بار 3 بار پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ دن میں بھی بار بار پیشاب کرنے کی پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے. جب غدہ مزی بڑھتا ہے تو سب سے پہلے پیشاب میں پریشانی شروع ہوتی ہے. پیشنٹ رات کو کئی بار پیشاب کے لیے اٹھتا ہے. دھیرے دھیرے پھر یہ پریشانی بڑھتی ہے تو دن میں بھی بار بار پیشاب کے لیے جاتا ہے.
यानी कुल मिलाकर के ये कि पेशाब की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है गुद्दा मज़ी बढ़ता रहता है और इस बढ़ने में मज़ीद अलामात इसके अंदर जुड़ जाती हैं, जैसे पेशेंट को पेशाब करने में तकलीफ़ होने लगती है, यानी कि पेशेंट को पेशाब करने के लिए इंतज़ार करना होता है और पेशाब ड्रॉप करके आता है और पेशाब की कमज़ोर स्ट्रीम पेशेंट को आती है। ऐसी सूरत में अगर मरीज़ ज़ोर लगाए पेशाब करने के लिए तो ज़ोर लगाना जो है यूज़लेस होता है, ज़ोर लगाने से पेशाब नहीं आता है, क्योंकि जब ज़ोर लगाएंगे तो गुद्दा मज़ी उसके रास्ते में आ जाएगा और पेशाब बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए पेशेंट को पेशेंसली बैठना चाहिए पेशाब करने के लिए और पेशाब आने का थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए, तो थोड़ी देर के बाद में पेशाब पेशेंट को आने लगता है। कई बार पेशाब के साथ में खून भी शामिल हो जाता है और पेशाब के साथ में खून मिल करके आने लगता है। अगर गुद्दा मज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कई बार पेशाब में काफ़ी तकलीफ़ शुरू हो जाती है, यानी पेशाब करना मुश्किल होता है और पेशेंट के पेशाब की नाली में नलकी यानी कैथेटर डालना होता है और कैथेटर डाल कर ही पेशाब को एस्केप करना होता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार पेशेंट्स की नलकियाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन नलकी डालना ख़ुद में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अगर नलकी ज़्यादा वक्त तक पड़ी रही पेशाब के रास्ते में तो नेचुरली उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन होने से नलकी के वजह से जो इन्फेक्शन होगा वो इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर जाएगा मसाने में और रिकरेंट इन्फेक्शंस, और उसकी वजह से फिर गुर्दे तक भी इन्फेक्शन जा सकता है। इसलिए यह कतई मुनासिब नहीं है कि नलकी डाल करके लंबे वक्त के लिए रखा जाए। हाँ, फौरी तौर पर नलकी डाल करके पेशाब करा लेना ठीक है, लेकिन बाद में गुद्दा मज़ी का हमको इलाज करना होगा। इलाज करने के लिए कई चीज़ें फौरी तौर पर इनिशियल यानी कि ली जा सकती हैं, यानी प्रोस्टेट की मसाज की जाए और प्रोस्टेट का साइज़ अगर बहुत बड़ा नहीं है तो कुछ दवाइयाँ जैसे कि यूनानी में बेसहरी बूटी है उसका इस्तेमाल किया जाता है और कुछ और मेडिकेशन मार्केट्स में हर्बल मेडिसिन्स के तौर पर अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन दवाइयों के इस्तेमाल से ऐसा नहीं है कि हफ्ते या 2 हफ्ते में आपके गुद्दा मज़ी जो है वो कुछ श्रिंक हो जाए, बल्कि कई महीने 3 से 6 महीने आपको इलाज करना होगा और बहुत मुमकिन है कि गुद्दा मज़ी का साइज़ जो है कम हो जाए और आपका पेशाब लेने में आपको आसानी हो जाए। कहने का मकसद ये है कि फौरी तौर से जो दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं उन दुश्वारियों को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों को 60 साल और 65 साल और 70 साल की एज में जाकर ये गुद्दा मज़ी की बीमारी हो। इसलिए जब तक ये दवाइयों का इस्तेमाल होगा तब तक पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो 5-10 साल को लाइफ के हैं वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर इससे खातिर खा फ़ायदा नहीं होता तो ज़रूरी है कि उसका सर्जिकल ऑप्शन तलाश किया जाए। सर्जिकल ऑप्शंस तलाश करने के लिए आजकल दूरबीन से प्रोस्टेट को निकाला जा सकता है और बिना कोई ज़ख्म बनाए, बिना कुछ काटे हुए, कहीं ऊपर से कोई निशान लगाए हुए सर्जरी की जा सकती है और पेशेंट की लाइफ जो है वो कंफर्टेबल की जा सकती है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, जब भी कभी ऐसा महसूस हो, ख़वातीन हज़रात जब भी आपको एहसास हो कि गुद्दा मज़ी बढ़ गया है, ज़रूरी है कि तबीब की सलाह लें और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराएं। और अगर वो ये मशवरा दें कि आपके गुद्दा मज़ी को दवाइयाँ दे करके कंट्रोल किया जा सकता है किसी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है, तभी आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुलाहिज़ा फरमाई और बहुत ही बहरहाल मुफीद उनकी हमेशा रहती है गुफ्तगू। और ये जड़ी बूटियों का इलाज भी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है और इस लिहाज से कि साइड इफ़ेक्ट्स इसमें नहीं के बराबर होते हैं। यकीनन इसमें ये होता है कि अगर गलत इस्तेमाल किया जाए, किसी चीज़ को किसी और चीज़ की जगह इस्तेमाल कर लिया जाए, अपने बुरे असरात यकीनन उसमें होंगे, लेकिन
پھر بھی بنسبت دوسرے خصوصاً ایلوپیتھک کی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس اس میں کم ہوتے ہیں. تو ویسے اس میں سائیڈ ایفیکٹس کا بھی مسئلہ ہوا. میں ایک تو سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر دادار, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں ایک دن تحقیق ہوتی ہے کہ نہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے, ایسپرین کھائیں آپ اور جتنا کھائیں گے وہ اچھا. دوسرے دن ایسپرین اچھی ہوتی تھی, کبھی بری ہوتی ہے, ایک ہفتے میں وہ ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے اس کے اندر. اس کی وجہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں ہے. دیکھیں حسن, ڈاکٹر صاحبہ بھی اس کے بارے میں بات کریں گی. وجہ یہی ہے کہ علم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آگے جاتا ہے تو اس میں پھر کافی زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں, خاص طور پہ نفسیات کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان کو بالکل ریورس کر دیا جاتا ہے ایک ریسرچ کے بعد. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں. ڈاکٹر دادار سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی, اور بہت شکریہ کہ آپ جو ہے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف لائیں. جی یہ سوال اسی سوال سے بہانہ بن گیا, شروع کرتے ہیں. صبح بخیر تو سب لوگوں کو, بہت شکریہ, اسپیشلی دے ویور. لیکن جو آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں یہ سائیڈ افیکٹ یا منفی اثرات جی تبدیل ہوتے ہیں, دا پوائنٹ از کہ ہر چیز کو بہرحال ایکسپیرینس ہے جی, چونکہ وہ ریسرچ ہو جاتے ہیں. پھر ایکسپیرینس کے بعد 5 سال 6 سال وہ ایکسپیرینس کر کے پھر اس کے چونکہ ایک نیا ادویات یعنی پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن جب تک وہ بائی ٹائم اس کو دیکھنے پڑتے ہیں پھر منفی اثرات آہستہ آہستہ دوسروں لوگوں کو فرق پڑ جاتے ہیں. اس طرح کو پینیسلین جو اب شروع میں ہم نے سب سے پہلے اینٹی بایوٹک جو تھی جراثیم کش جو دوائی تھے پینیسلین ہے, ابھی بھی ہم لوگ ڈاکٹر جو ہے نا ہم سب سے پہلے پینیسلین کو وہ ایڈوائز کرتے ہیں. ابھی دوسرے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے کیفالوسپورین گروپ ہوتی ہیں جو فرق ناموں میں ہے, لیکن ابھی فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن, اور لوگ بھی یہ اس بارے میں کافی وہ یعنی کہ استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو نیا ادویات ہوتی ہے احتیاط سے استعمال کرنے چاہیے, کیونکہ ہم کو پتہ نہیں کہ آگے کیا بن جاتا ہے. تو یہ چیز دیکھیے سائیڈ افیکٹ یا اثر منفی اثرات جو ہے نا وہ بائی ٹائم پاسنگ جی بالکل پھر پتہ چل جاتا ہے. بالکل استعمال کریں گے اور اس کے بعد اسی وجہ سے مثلا 10 سال کو ابھی ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ یہ مثلا تقریباً 1990 میں جی ہم لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ 2 مہینے کی عمر کے بعد بھی آپ جوس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن 2 سال کے بعد یہ ریسرچ ہو گیا کہ نہیں یہ نہیں دینا چاہیے. 4 ماہ سے پہلے کوئی بچے کو ٹھوس خوراک نہیں دینا چاہیے. بالکل صحیح. یا کہ بعد میں ہو گئے 6 مہینے کے بعد. یہ بائی آبزرونگ جیسے ٹائم گزرے گا اس کے بعد جب ایکسپیرینس. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ جو آج موضوع آپ نے کہا کہ موسمی بیماریاں جو ہیں اس کے بارے میں کہا آپ نے جو ہے بات کریں گی, اور موسمی بیماریاں جو ہیں ایک بہت اہمیت رکھتی ہیں پاکستان اور ہندوستان میں, اسپیشلی بچوں کے بارے میں. جی اسپیشلی بچوں کے بارے میں بالکل, کیونکہ بچے کی ظاہری بات ہے وہ جو ہے اپنی صفائی ستھرائی کا شاید کبھی کبھار خیال نہیں رکھتے, تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ مشکلات پیش آ جاتی ہیں, کھیلنا کودنا. تو ڈاکٹر صاحب کس بیماری کے اوپر بات کریں گے آج آپ؟ آج ہم بات کریں گے خسرہ یا میزل. صحیح. چونکہ یہ جو سردیاں ختم ہو رہے یعنی بہار کے موسم ہو جاتے ہیں, اس دورانیہ میں ایسے جو وائرل انفیکشن ہوتی ہے یہ زیادہ خاص طور پر بچوں کے اوپر اثر کرتا ہے. اچھا, یہ گرمیاں جب شروع ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ, یعنی کہ اسپرنگ ٹائم, بہار کے موسم میں. اچھا, یہ جب مثلا اگر ہم کیلنڈر کے حساب سے اینڈ آف یہ تقریباً مارچ سے اور پھر جون تک, مارچ سے جون کے درمیان جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس بچوں کو اس طرح کی بیماری, اس طرح کے لاسٹ پروگرام میں ہم نے لکھرا کھکھرا یا چکن پاکس میں ہم بات کیا تھا, اس طرح ہم میزل کی بات کریں یا خسرے کی بات کریں. خسرے اس طرح کے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, لیکن ہم زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ بار بار یہ بات ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس طرح کے ہمارے آج کے پروگرام آپ لوگوں کو شادی کے بارے میں ہے. سو یہ جب نیا یہ جو شادی شدہ یہ جوڑے ہوتے ہیں پھر ان لوگوں کو کچھ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. یہ ہم اس طرح کے آپ لوگوں کے ہمت سے اور اسٹوڈیو کی ہمت سے اور اس وجہ سے ہم ان کو یعنی لوگوں کو اطلاع رسانی کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو میزل کی ہم بات کر رہے ہیں
تقریباً 1960 کے قریب میں اس وقت یہ پتہ چلے کہ اس کو یہاں ویکسینیشن بھی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے نہیں معلوم تھے, کافی لوگ مر جاتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اصل بات ہے نا کہ یہ میزل ہے کیا. صحیح. میزل ایک یا خسرہ ایک ایسی بیماری ہے کہ وائرل انفیکشن ہے. جی. اور یہ وائرس جو ہوتی ہیں یہ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں یہ کہوں کہ والدین کو اینٹی بائیوٹک ہر بخار کو اینٹی بائیوٹک دینے منع ہے. یہ نہیں دینے چاہیے بچوں کو یا خود. بالکل بچوں کو نہ اب دیکھیں یہ بخار جو سب سے اہم بیماری کو علائم جو ہوتی ہیں سب سے پہلے بخار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بخار ہمارا امیونٹی ہے یعنی ہمارے جسم کو جو اندر ہمارے وہ ڈیفائن سسٹم یعنی ڈیفینس کر رہے ہیں کہ مدافعت کے لیے. ٹھیک ہے. سو یہ کہ اگر ہم چھوٹا سے بخار یعنی علائم دے رہے کہ ہمارے جسم ایک باہر سے وہ کچھ جراثیم اندر گئے اور وہ اس کو لڑنے کے شروع ہے اس کا علامات ہے. پھر یہ نہیں کہ ہم اس کو دوائیاں دیں پھر بعد میں کچھ نہیں ہو رہا اور پیچیدہ ہو جائیں پھر ڈاکٹر کے پاس ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بخار اگر ہوتا ہے تو اس صورت میں فوراً دوائیاں شروع نہ کریں کیونکہ علامت ہے. انشاءاللہ کچھ آگے ہم پروگرام اگر اللہ قسمت کرے ہم یہ پی او یا پائروکسیا ان نون اوریجن کہ یہ بھی بعد میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اس میں ہم کیٹیگری میں ڈالیں گے کہ کیسے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آج کے پروگرام میں یہ ہے کہ ہم خسرے کے بارے میں ایک وائرس ہے اور یہ جراثیم جو ہوتی ہیں ڈراپلیٹ انفیکشن ہم کہتے ہیں یعنی جو جراثیم ہوا میں ہوتی ہیں. اور یہ اس طرح کے جراثیم میں زکام کے ہوتے ہیں اس طرح کے یہ اندر چلے جاتے ہیں پھر یہ ناک سے پھر گلا سے پھر یہ پھیپھڑے میں چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے نا کہ وہ کھانے پینے کی چیز ہو اگر وہ بھی اس میں انفیکٹڈ ہو وہ کھا لے یہ بھی ہے. لیکن دا مین جو ذریعے راستہ ہے وہ بائی ایئر ہوتی ہے. ایئر بورن مطلب ہے کہ اگر ایک کمرے میں ایک مریض جو ہے میزلز کا بیٹھا ہوا ہے آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ہونے کا چانس ہے. لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بچپن میں یہ خسرہ نکل آ جائے ٹھیک ہے وہ دوبارہ یعنی لائف ٹائم امیونٹی ہے. ہاں امیون ہو جاتا ہے. اس میں امیون ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کو مسونیت مل جاتا ہے پھر دوبارہ بیمار نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. اس کے یہ دورانیہ جو ہوتی ہے اٹ از بٹوین 9 to 12 days. ٹھیک ہے. 9 سے 12 دن تک ہو جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بچوں کو زیادہ ہو جاتا ہے اینڈ ناٹ بیفور ایج آف 2 years. 2 سال سے پہلے نہیں ہوتے. لیکن اگر بچے کے کسی وجہ سے کوئی اس طرح کے امیونو سپریسو ڈیزیز ہو یا ایسے کوئی مسونیت اس کو کم ہو یہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے بھی اس کو یہ خسرہ نکل آ جائے. یعنی اس کا مطلب کہ اگر کسی کو میزلز ہو رہا ہے خسرہ ہو رہا ہے تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا دفاعی سسٹم جو ہے وہ اگر 2 سال سے کم عمر اگر 2 سال سے کم. جی بہت اہم نقطہ تھا. ٹھیک. جی صحیح. اس کے علامات پر ہم جائیں گے کہ علامات اس کو کیا کہتے ہیں. موسم کو ہم نے بتایا کہ بہار کے موسم میں ہو جاتا ہے یہ جب گرمیاں شروع ہونے والی ہے. دوسری بھی بات کہ علائم سب سے پہلے یہ بخار ہے. صحیح. اس طرح کا زکام ہونے سے پہلے کسی کو بس بخار ہو جاتے ہیں. صحیح. بخار ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو 3C کہتے ہیں یعنی کہ 3 چیز یہ علائم ہوتی ہے کہ اسے سی سے شروع ہوتی ہے جو انگریزی لفظ ہے. جی کاف کھانسی اور کاف یعنی کھانسی. کوریزا یعنی کہ وہ اس طرح کے وہ کامن کولڈ کی طرح نزلہ زکام ایسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں ریڈ آئیز ہو جاتے ہیں آنکھیں لال ہو جاتے ہیں پھر آنکھوں سے بھی پانی نکل آ جاتے ہیں. پھر یہ نہیں سارے یہ ہوتی ہیں ریڈنس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بعض بچوں کو یہ اس طرح کے وومیٹنگ ہو جاتے ہیں لوز موشن ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ اس طرح کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو شاید مثلا کوئی کھانا دیا یا دودھ خراب تھے بچے کو دیا ایسے ہو گیا. لیکن یہ علامات سب سے پہلے ہو جاتے ہیں یہ 3-4 دن. جی مین علامت. بخار جب ہو جاتے ہیں وہ میکسیمم اپ ٹو 105 فارنہائٹ بھی آ جاتے ہیں یعنی اتنا اوپر بخار جا سکتا ہے. تیز بخار ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اب بات کریں گے علائم پہ جو ہے پوری طرح کیونکہ علائم جو ہے بہت اہم موضوع ہے. تھوڑا سا جلدی سے ہمیں یہ بتا دیں کہ ویکسین کا کتنا رول ہے اس کے بارے میں. ویکسین میں بیکاز اٹ از یعنی لائیو ویکسین ہے لیکن زندہ لیکن یہ کمزور شدہ زندہ لیکن کمزور ویکسین ہے یعنی کہ وہ زندہ جو وائرس ہے لیکن اس کو اسٹرینتھ ہم اس کو کمزور کر کے پھر یعنی کہ اس کو ہم نے خود بخود
یعنی کہ یہ جراثیم کو جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ علامات دکھاتے ہیں لیکن اتنا سیریس نہیں. پھر ہمارے جسم میں ایسے ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا ہمارے گھر میں کوئی چور آ جائے, ہم باغ جوڑ کے سب لوگ اس کو ماننے لگ جاتے ہیں. سو یہ ہمارے جسم میں جو لیمفوسائٹ ڈیفائن سسٹم ہوتی ہے, پھر اس کے بارے میں اینٹی باڈی ایجاد. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بات کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. حسن میرے خیال سے آپ بھی جو ہے ویکسین کے بارے میں کچھ وہ بتانا چاہ رہا تھا. ایک چیز بھی مجھے یاد ہے کہ بیچ میں ہم نے کہا کہ وہ ویسے چور پہ کافی حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسلحہ ساتھ میں لایا ہو نہ لایا ہو, اس حساب سے مارا جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھاگتے چور کو جو ہے پکڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ بھاگتے چور جو ہے گھبرایا ہوتا ہے اور وہ اس ٹائم پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے حرکت کر سکتا ہے. بہرحال یہ بھی میں نے ویکسین کی فی الحال بات ہو رہی ہے, اب بات کو کہیں تو اس میں بہرحال ناظرین ایک چیز جو میں ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو اس حوالے سے کہ ویکسین اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انجیکشن لگتی ہے اور اس میں خصوصاً بچوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ویسے آپس کی بات ہے, بعض بڑوں کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. اس میں مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ آدمی کیا چیز کیسی ویکسین استعمال کرے, کیسی نہ کرے, اور اس میں کیا فائدہ مند ہے نہیں ہے, یہ سب تو الگ مسائل ہوتے ہیں. لیکن اس سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیسے لگایا جائے. عام حالات میں جو ڈوز دیا جاتا ہے, اگر اس کو دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے جلد کے طریقے سے اگر اس کو ڈائریکٹلی آپ کے یعنی جلد میں اس کو لگا دیا جائے تو ڈوز بھی آپ کو کم ضرورت ہوگی. کوئنزلینڈ یونیورسٹی میں ابھی ایک تحقیق ہوئی ہے اور اس کے تحت یہ پتہ چلا ہے کہ اگر یہ جو بظاہر یعنی جو معمولی ٹیپس جو ہوتے ہیں, جو زخم کے ٹیپس ہوتے ہیں, ابھی اگر اس کے ذریعے یا اس یعنی اس سے کافی مشابہت اگر کوئی چیز رکھتی ہو, اس کے ذریعے اگر ساری یعنی ویکسینز یا مختلف قسم کی دوائیں بدن کو دی جائیں تو ان کا اثر کہیں زیادہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ یعنی اگر اسکن کے ذریعے دیا جائے تو کیسے دیا جائے. یہی ٹیپ جو ہوتا ہے ایک خاص قسم کا نینو ٹیپ ہوتا ہے, یوں کہیں کہ وہ جو ہم لوگ کے بال جہاں سے نکلے ہوتے ہیں بدن کے, وہاں اس کے ذریعے یعنی اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہی بہت ہی چھوٹے چھید جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے دوا کو اندر ڈالنا ہے. یہ تو ہو گئی ایک چیز. اور فائدہ اس کا کیا ہے کہ یہ عام یعنی ویکسین سے بہت بہتر اس لیے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس میں دیگر مسائل پیش نہیں آ سکتے. مثال کے طور پر ایک تو یہی درد کا مسئلہ ہے. کہاں گئی دوسری تصویریں, میں کافی ڈھونڈ رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں ڈھونڈنے کی. یہ نہیں ہم نہیں یہ میں یہ والی دکھاؤں گا, دیکھ نہیں رہی ہے فی الحال. اچھا, یہ جو ہوتے ہیں عام ٹیپس جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں, چپک جاتے ہیں. لیکن یہ نینو ٹیپس میں فائدہ ہوتا ہے, دوا بھی اندر چلی جاتی ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے, خصوصاً جو کہہ سکتے ہیں کہ انڈر ڈیولپ جو مختلف ممالک ہیں جہاں پر ترقیاتی امور بہت کم ہیں یا نہیں کے برابر ہیں, مثال کے طور پر مشرقی ایشیا میں کئی ممالک ہیں, جنوبی ایشیا میں, اسی طرح افریقہ میں بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. وہاں پر عام ویکسین اگر 1 مہینے سے زیادہ باہر رکھ دی جائے, یعنی جو اس کا لکوڈ ہوتا ہے, معاف کیجیے لکوڈ ہوتا ہے, اس میں یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ صحیح طور سے اس کو رکھیں گے تو آپ بہت اگر رکھ سکے تو وہ 2 سے 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہے, یعنی مفید اس کا پیریڈ. جو آپ نے بات کی ویکسین جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کہا جو ٹیپ جو ہے لگا دی, اس طریقے سے اگر دوائیوں کے بارے میں بھی یہی سسٹم. ہاں بالکل, یہ جو تحقیق ہے میرے سامنے بچوں کے یہ جو ٹیکا لگوانا ہوتے ہیں نا, یہ جو سوئیاں بس بچے دیکھتے ہیں نا وہ, اور دوسرا کہ نا مایا انفارچونیٹلی یہ ہوتے ہیں کہ مایا بچوں کو کہتے ہیں کہ اب ایسا کریں ڈاکٹر صاحب کو لے کے جائیں گے ٹیکا لگائیں, ٹھیک ہے نا, ٹیکا لگوائیں. اس والے سے نہیں اور بچے باہر آنے سے اندر, چونکہ یہ ہم بچوں کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں نا, تو یہ کہ نا بچے باہر میں شکل دیکھتی رہے رونے شروع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹیکا لگا رہے ہیں. پھر وہاں پہ ہمیشہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس ہمیشہ ہمارے پاس یہ ٹافیاں ہوتی ہیں یا کوئی کلر پینسل ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچے آ جائے نا, اگر مثلا 2-3 سال سے بڑے ہو, پھر اس کو ہم یہ کہیں گے نہیں ہم ٹیکا نہیں لگواتے, ایسے کوئی بات نہیں ہے. بالکل. سو یہ خاص طور پر یہ تیسری بات, یہ پرابلم ٹیکا لگوانے سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اگر وہ اسٹرائل نہ ہو وہ انفیکشن ہو جاتے ہیں, بالکل, پھر وہ اور مزید یا ایبسس بن جاتے ہیں. اگر خدا نہ سے صحیح جگہ میں وہ نہ لگے, یہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں, وہ ایبسس بن جاتے ہیں, پھر یعنی کہ پھوڑا بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد خدا نخواستہ اگر آرتریز میں جائے سرخ, یعنی کہ وہ رگوں میں چلا جائے, یا یہ کہ نا وہ اعصاب میں چلے جائیں, وہ ہو سکتا ہے کو پیرالائز وہ کرے, اس کو وہ معلول بنا دے. اسی طرح میرے خالہ کے ساتھ ہو چکی ہے یہ. بچپن میں اس کو ٹیکا لگوانے پینیسلین کو, وہ جو انجیکشن لگوانے والے بندے تھے نا, وہ ایسے جگہ لگے بالکل اس کو وہ فیمرل یہ نرو میں گئے, اور بعد میں بچپن میں یہ لگے ہیں,
بلیو کرے ابھی شی از اباؤٹ 70 ایئرز اولڈ, لیکن تقریباً 1 انچ وہ اس کو انجیکشن کی جگہ وہ بالکل اندر گئے, اور بعد میں یہ ہوگا نا کہ ایک ٹانگ چوتھا نکلا ہے, تقریباً 1 انچ کے اس کو ڈسٹینس ہوگی. آپ سوچ لیجیے ناظرین, خود آپ دیکھ لیجیے کہ حد تک خطرہ ہے ان چیزوں میں, بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اس میں ایک اور چیز بھی جو ہے جو بہت ہی میرے خیال میں اس کے ذریعے مسئلہ حل ہو چکا ہے, وہ یہ ہے کہ دوا جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ مختلف چیزوں میں خراب ہونے لگتی ہے, لیکن یہ جو ہے تقریباً کہا جاتا ہے 10 سال تک دوا ٹھیک رہ سکتی ہے جہاں پہ فریج نہ ہو, جہاں پہ بجلی کا انتظام نہ ہو. تو یہ خود چیز دکھاتی ہے کہ بہت زبردست تحقیق ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت بھی بہت مناسب ہے. عام انجیکشن مثال کے طور پر اگر $1 سے زیادہ ہوگی, تقریباً $1.5 سے $2 ہوتی ہے, تو اس کی قیمت $1 سے بہت کم ہوگی, خصوصاً اگر بہت بڑے پیمانے پر بنائی جائے. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ایک چیز ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ بہت کرنا چاہیے, لیکن ابھی جو خبر ہے وہ بہرحال میں اس سے پہلے معافی چاہوں گا کہ جو خواتین موٹاپے کا شکار ہیں, ویسے خواتین موٹی نہیں ہو سکتی, یہ ایک بہت ہی بڑا فیکٹ ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک, اچھا, چاہے جتنا بھی وزن ہو جائے لیکن موٹی نہیں ہوگی. آپ مار کھانے کے, مجھے لگتا ہے آپ مار کھانے کے موڈ میں بالکل یہی لگتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ خبر یہ ہے کہ خواتین جو موٹاپے کا شکار ہیں اگر ناشتہ نہیں کریں تو ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا امکان ان میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی اس کے ساتھ ساتھ پیش آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ٹریگلیسرائڈ عام حالات میں ان کا بہت بڑھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین ناشتہ 9 خواتین پر یہ تحقیق ہوئی ہے, اور اس میں دیکھا گیا ہے جو تقریباً 35% جو ان کے بدن کو چربی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ناشتے میں لے لیتی ہیں, تو وہ دن بھر جو ہے وہ کافی حد تک مفید کام بھی کر سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ یعنی ڈائبٹیز کی طرف کم ہی جا سکتی ہیں, یعنی ان کی طرف بدن جو ہے اس کا عادی نہیں ہو سکتا. لیکن جو خواتین وہ نہیں لیتی, وہ فیٹی ایسڈز جو ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مضر ہوتے ہیں بدن کے لیے, وہ ان میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, جو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں کافی حد تک ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور دیگر مسائل تو ساتھ ساتھ ہیں, اور ناشتہ بھی کس طرح کا ہونا چاہیے وہ یقیناً جو ہمارے نیوٹریشنسٹ ہیں وہ بہتر بتائیں گی, اور آپ جس کے پاس ویسے جانا چاہیں جا سکتے ہیں, اس میں بہت ہی بہتر ہے. اور ایک اور چیز جو ناشتے کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ناشتے میں آپ کوشش کریں کہ جو بہرحال بہت ساری آپ کو کریمز مل جائیں گی اور ایسی کہہ سکتے ہیں چربی سے بھری ہوئی چیزیں ملیں گی, وہ کوشش کریں کہ نہ کھائیں, کیونکہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ایک تو میٹیریل جو استعمال کیا جاتا ہے مختلف کارخانوں میں, اور جو اس کا یعنی جو کہہ سکتے ہیں اس کا پروسیسنگ جو ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی, حتی یعنی جو عام دودھ سے بنائی ہوئی مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ غیر مفید ثابت ہو سکتی ہیں آپ کے بدن کے لیے. آپ صرف ایک کام کریے, جو چیز آپ خریدنے جائیں, خصوصا آپ ناشتے کے لیے جب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چربی, آپ اس سے پہلے اس میں ہر چیز آج کل لکھی رہتی ہے. اگر آپ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی کوئی پیکڈ چیز آپ خرید رہے ہیں تو اس کے اوپر اس کی ہر چیز کی مقدار, اس میں کیلوریز سے لے کر چربی سے لے کر شوگر سے لے کر ہر چیز اس میں لکھی رہتی ہے. تو وہ آپ کوشش کریں کہ وہ ضرور پڑھ کے پھر آپ وہ چیزیں کھائیں, تو اس میں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اور ذہنیت بن سکتی ہے کہ آپ ایک اچھا ناشتہ کریں. وہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت لکھی ہوتی ہے یا حقیقت نہیں ہوتی اس میں, کیونکہ وہ زیادہ تر یعنی جو بہرحال جہاں پر ایک پیش رفتہ سسٹم ہے یا مناسب سسٹم ہے, ہاں وہ چیکنگ سسٹم جو ان کا ہوتا ہے تو وہ بہت بہتر مدد کر سکتا ہے. بہرحال حسن, آپ نے ڈائبٹیز کی بات کی, ذیابیطیز کی بیماری کی بات کی, شوگر کی, ہمارے ایک ناظرین بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے ڈائبٹیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور میرے خیال سے جو ہے وہ اگر ہمارے ساتھ لائیو کال پہ ہیں تو ان سے بات کر لیتے. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. جی ابھی نہیں جو ہے, جی ابھی نہیں ہمارا ان سے رابطہ ہو سکا. بہرحال ڈائبٹیز کے بارے میں ایک جو چیز میرے ذہن میں اور آئی تھی وہ یہ تھی کہ حسن کی جو آپ نے پچھلا جو موضوع جو آپ نے بات کیا, خود جو ڈائبٹیز کا ذیابیطیز کا جو انجیکشن لگایا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ جو ہے انسولین کا, وہ بھی ایک جو ہے بڑا دردناک قسم کا جو ہے تجربہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے جو بیچارے اس بیماری میں جو ہے مبتلا ہیں. تو اس کا کوئی اور رستہ نہیں ہے کیا یہ خود ہی, کیونکہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا جو انسولین کا انجیکشن ہے وہ جلد کے نیچے جو اس کی جو لیئر ہے اس میں لگایا جاتا ہے, تو کیوں ایسا ہے؟ نہیں ایکچولی وہ انسولین لگوانے, ابھی ہمارے ٹاپک خسرے کے بارے تھے, چلو ہم ساتھ ساتھ وہ بھی ملائیں گے, کوئی بات نہیں, حلیم بن جائیں گے پروگرام ہمارے تھوڑا بہت. لیکن انسولین کے انجیکشن یہ ہے کہ اس طرح بچوں کو بھی ہو سکتے ہو جائے,
یعنی نوزائیدہ بچہ یعنی بالکل نیا پیدا ہوا وہ بھی اس کے پیدائش میں ڈائبٹیز چاہے کہ ماں کو ہو بچے کو بھی ہو جاتی ہے اکثر اوقات. سو یہ کہ انجیکشن وہ انسولین کے سیرنج جو ہے نا خاص قسم کی ہوتی ہے. صحیح ہے. لیکن اس کے انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہے وہ اس کا قیمت بہت زیادہ ہے. اچھا. پھر یہ ہے نا کہ وہ روز بس 2 دفعہ لگوانے چاہیے. ٹھیک ہے. اور 2 قسم کے انسولین کو بعض اوقات مکس کرنا پڑتا ہے. اچھا. سو یہ کہ بار بار لگانے کے لیے پھر یہ ہے کہ نا کہ وہ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر وہ انسولین کی سیرنج استعمال کرے وہ خطرہ نہیں ہوتا, وہ انٹراڈرمل ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ برس یہ سیرنجز استعمال کرے 2 cc 1 cc والا وہ اس کے وہ جو نیڈل ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں. سو یہ کہ انفارچونیٹلی اسکن کے نیچے جاتے ہیں اس میں انفیکشن ہو جاتے ہیں. اور اکثر یہ کہ گھروں میں وہ اسپرے سواب نہیں ہوتے ہیں وہ ویسے ہی لگاتے ہیں. سو یہ کہ نا اس مسئلے میں بہت مشکل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نا کہ پھر چونکہ اس کو پرائس زیادہ ہے نا پھر لوگ ایک سیرنج کو شاید 5 دفعہ 6 دفعہ استعمال کریں. بڑا مسئلہ ہے. سو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ ڈائبٹک انشاءاللہ اگر کوئی پروگرام آپ رکھیں گے ڈائبٹک کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خود مریضوں کو سکھاتے ہیں. اگر بچی ہو جو اس طرح بچوں کو اس کو والدین کو ہم سکھائیں گے کہ کیسے لگانا. سو اس میں پھر کوئی پرابلم نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. معاف کیجیے کہ چھوٹ سے ہم نے جو ہے کال لینی ہے. جی ہمارے ساتھ نوید نقوی صاحب جو ہیں پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں نوید صاحب. السلام علیکم. خرم گردیزی کیسے ہیں؟ اللہ کے شکر ہے نوید بھائی ٹھیک ہیں, آپ خیر خیریت ہیں؟ ماشاء اللہ میں لائیو دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام انٹرنیٹ سے. ماشاء اللہ بہت مفید باتیں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. اور بہت شاندار باتیں ہو رہی ہیں, بہت معلوماتی باتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں ایک کویسچن کرنا چاہوں گا. جی ضرور ضرور. کہ آپ نے ماشاء اللہ سائنٹیفک باتیں تو بہت کی, بہت ڈاکٹروں کی باتیں بہت ہو گئی جو عام فہم لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. صحیح. کیونکہ آپ سب لوگ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب ایک بچے کو گھر میں اس کے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ یہ خطرہ ہو چکا ہے اس بچے کو, تو اس کے لیے تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ عام گھروں میں ہوتا ہے کہ بڑی بوڑھیاں ایک میوہ ہوتا ہے جسے منقہ کہتے ہیں, وہ دودھ میں ڈال کے فوراً سے منقہ اسے دیتی ہیں تاکہ اس کے دانے اور جسم پہ واضح ہو جائیں اور زیادہ نکل آئیں. ٹھیک ہے. کیا اس وقت میں گرم خوراک دینی بچے کو آیا اس کے لیے مضر صحت تو ثابت نہیں ہوگی, یا اس کے لیے کیا یہ بہتر ہے؟ یہ بتائیے گا اس بارے میں. جی جی بہت شکریہ نوید صاحب. بالکل آپ نے جو ہے بڑا زبردست سوال پوچھا ہے, اور یہ سوال جو ہے میرے ذہن میں بھی ایک بار پہلے آیا تھا کہ یہ گرم چیزیں مختلف قسم کی. نوید صاحب آپ لائن پہ رہیے گا, آپ سے بات کرنی ہے ہم نے. جو ہے گرم چیزیں جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں کہ دانے جو ہیں ایک دم سے نکل آئیں اور ختم ہو جائیں, تو کیا ان کا نقصان ہے؟ منقہ جو کہتے ہیں وہی ایکچولی میوے جو ہے وہ گریپ کا ہے. ٹھیک ہے. ایک قسم کی گریپ انگور ہیں کہ بڑے ہوتے ہیں اس کو ڈرائی کرتے ہیں, اس طرح چھوٹا والا کشمش ہے, بڑا جو ہوتے ہیں اردو میں منقہ کہتے ہیں. جو لاسٹ ٹائم لکڑا کھکرا کی بات کرتے ہیں میں نے یہی عرض کیا کہ وہ لوگ ایسے ہی وہ دیتے ہیں, لیکن ایکچولی اس میں ایک پروسیس ہوتی ہے. جب ہم انشاءاللہ اگر اجازت دیں اس میں سوال آپ نقوی صاحب آپ کو سوال کا ضرور جواب دے دوں گا, ساتھ ساتھ اگر اجازت مل جائے کہ میں اس کو علائم جو خسرہ کے علامات بھی بتا دوں, پھر اس کو تدابیر وہ چلے جائیں. علامات خسرہ کی جو ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ وہ بخار ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نوید صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, اگر آپ شارٹ میں ان کا جواب دے دیں تاکہ ہم ان سے دوبارہ یہ منقہ ہوتی ہیں. بعض لوگ پرانے زمانے میں ایران میں بھی ایسے تھے, یا جو مثلا عربک کنٹریز میں جب کسی کو بچے کو خسرہ نکل آتے تھے پھر اس کو وہ الگ کمرے کے کونے میں رکھتے تھے, پھر وہ بڑا سے ریڈ کلر کے وہ چادر ہے ٹھیک ہے ساتھ رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ گرمی یعنی کہ لال رنگ جو لگ جاتے وہ دانے جلدی نکل جاتے, یا منقہ اس طرح چیزیں, یا گرم چیزیں جو اس کے جڑی بوٹیاں اس طرح کی وہ مختلف اور بھی چیزیں ہوتی دینے سے. لیکن اٹ مے افیکٹ, لیکن اصل بات ہے نا اس کے دورانیہ ہوتی ہے. ہاں اس کا اپنا ایک پروسیس ہوتی ہے, وہ جلدی اور کام کرنے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن نقصان تو نہیں ہے نا؟ نقصان نہیں. لیکن چھوٹے بچوں کا اگر منقہ دیں
چونکہ یہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ دانے جو نکالتے ہیں وہ پورا اندر بھی آ جاتے ہیں. اس طرح لکھڑا کھکڑا میں نے کہا خسرہ بھی ایسے ہوگا کہ وہ سارا اندر بھی جب بچے کو کھانے پینے مشکل ہو جاتے ہیں. صحیح ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ ٹائم ہمارا جو ہے ختم ہو گیا. بہرحال بہت شکریہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور موضوع پہ ہم نے آپ کو بہرحال بات نہیں کرنے دی, مختلف موضوعات پہ بات کی, لیکن انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گی اور جو ہے آپ کو زحمت دیں گے تاکہ آپ جو ہے دوبارہ جو ہے اسی موضوع پہ بات کریں. اور آپ سے جو ہے اجازت چاہتے ہیں. حسن آپ جو ہے نوید سے بات کرنا چاہیں گے میرے خیال میں اس وقت ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. نوید بھائی اگر لائن پر ہیں تو میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام حسن, کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا حسن, ٹھیک ٹھاک. اور آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں شادی کے حوالے سے. جی جناب, شادی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہی انسان کے شادی کے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو مسکراہٹ اور خندان ہو جاتا ہے. بالکل ویسے بتیسی نکل آتی. میں جی بالکل شادی کے ٹاپک آتے ہی ایک ہنسی سی اٹھتی ہے, لیکن یہ بہت سنجیدہ ٹاپک ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا, تھوڑا میں تفصیل میں بات کرنا چاہوں گا. مجھے بتا دیں میرے پاس وقت کتنا ہے, پہلے یہ بتا دیں. آپ بات کریے, ابھی ہم لوگ بہرحال انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. ایک جو موضوع دیکھیے آج جو ہم لوگوں نے جس پہ بات کرنا شروع کی ہے وہ ہے فائنینشیل مسئلہ, اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں ہے اس کا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ شادی کی تھوڑی سی اہمیت پہ تھوڑا سا میں بولنا چاہوں گا. بالکل بالکل فرمائیے. کہ شادی جو ایک فطری ضرورت ہے, اور شادی جس میں ہم ایک مشترکہ زندگی کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک خاندان کی تشکیل پا رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی سرشت میں رکھی گئی ہے اور خداوند عالم کی طرف سے اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی کہ جو جوانوں کے پراگندہ افکار ہوتے ہیں, جو ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں, ان سے نجات دلاتی ہے یہ شادی. اس کے لیے ایک بہت یعنی ہم کہیں گے اس فائنینشیل اور اس مادہ پرستی کے دور میں ایک سستا حل ہے ہمارے پاس. یعنی کہ خداوند عالم نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ خدا بزرگ و برتر فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے شریک زندگی پیدا کی تاکہ ان سے انس پیدا کرو اور ان کے ساتھ آرام و چین سے رہو اور تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا ہو. اس سلسلے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں. اسی طرح پیغمبر اکرم کہ ہم اگر فرامین حدیث کو دیکھیں تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کے نزدیک شادی سے زیادہ عزیز ترین ہو. اسی طرح امام علیہ السلام کا ایک قول جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ شادی مطلب ہے کہ شادی کرو کہ یہ رسول کی سنت ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ انسان کی 70 رکعت نماز سے بہتر ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ نوید نقوی صاحب. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا اور انشاءاللہ رابطے میں رہیے گا. ہم لوگ کا فیس بک پیج ہے, ٹیلی فون تو ہے ہی. انشاءاللہ آپ سے ہم لوگ بات کرتے رہیں گے. بہت ہی زبردست نکات کی طرف اشارہ کیا. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے اس ہفتے میں اور اس کی طرف ان موضوعات کی طرف نظر ڈالیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک چیز میں بھول گیا بتانا کہ ڈاکٹر صاحبہ کوئی واقعہ سنانے جا رہی تھی. بالکل اتفاقاً شادی کی بات آئی تو میرے ذہن میں آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب پروگرام سے پہلے کہنی تھی کہ ایک واقعہ جو ہے. جی ضرور. جب میں پاکستان میں تھی بیکاز بہت 28 سال میں وہاں پہ رہی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. سو ابھی میرے بچے بھی وہاں پہ اور 2 شادیاں میرے شہر میں لاہور میں. سو یہ واقعہ یہ تھے سب سے پہلے ہم 1978 میں ہمارے شادی ہوئی تھی, پھر ہم واپس پاکستان گئے تھے. اور جب وہاں پہ میرے وہ جو مالک مکان تھے انہوں نے جب سنا نا انہوں نے ہمارے کے لیے ایک وہ مہمانی ترتیب دی. اچھا ایک چھوٹا سا کہ مثلا لوگوں اپنے رشتہ داروں ولیمہ تھا وہ کر, کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت دوستی تھی. جب وہ اتنا پھر میں نے دیکھا کہ وہ بڑے چیزیں اس طرح باکسز وہ لے کے رہے اور وہ اوپر سے سلوری کلر تھے, نیچے رہتے اور ابھی بھی ہے نرالا وہ سویٹ شاپ نرالا والا مٹھائیوں کے, اور وہ خاص پاکستانی مٹھائیاں تھے. اور وہ گول گول کے تھا نا, پھیلا رنگ, وہ ایسے ہی چیز بال کے تھا نا لائک ٹینس بال لڈو. اور پھر میں نے پوچھا یہ کیا ہے, وہ سب کو وہ دے رہے تھے. میں کہا یہ کیا ہے, وہ کہا لڈو ہے. میں کہا یہ کیا ہے لڈو. پھر انہوں نے کہا یہ اب شادی جب ہوتی ہے ہمارا یہ ایک ہوتی ہے کہ دوسروں کو باندھ کے دیتے. مثلا ایران میں ہم کچھ اور دیتے ہیں, جب برفی مثلا وہ پاکستان میں, لیکن انہوں نے لڈو. بعد میں ان کے وہ چھوٹا بیٹا پیدا ہوا, پھر میں نے دیکھا پھر وہی بات ہوئی. میں کہا یہ کیا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ ہم جی جب بچے پیدا ہوتے خاص طور پہ اگر لڑکا ہو اگر بیٹا ہو جائے پھر ضرور لڈو کھلوائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ بہت ہم لوگ کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ نے واقعہ سنایا جی. پر چلتے ہیں چھوٹا سا بریک لینا. ناظرین بریک لیتے ہیں. بہت ویڈیو کلپ دیکھیے, اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پھر سے پروگرام صبح زندگی میں. ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے سلسلے میں آپ نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی اور بہت ہی اچھی تھی اس لحاظ سے کہ شادی کے مسئلے میں اگر واقعی ہمارے سارے نوجوان اور خصوصاً بڑے جو ہیں وہ اس کے اوپر خاص توجہ دیں کہ یہ کیسے جو ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو یعنی جو آج کل کے مسائل ہیں، تو میرے خیال میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر اگر ہم لوگ ایک مختصر سے بھی نظر ڈال دیں تو یقیناً ہم لوگ کو بہت سارے مسائل. اصل میں حسن، ہم جتنے بھی آئمہ ہیں ان کی زندگی کے ہر پہلو پہ ہم نظر ڈالیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس طرح زندگی گزاری اس لیے کہ ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں ان سے. بالکل. اگر کربلا کا واقعہ پیش آیا تو یہ اس وجہ سے پیش آیا کہ اسلام کو بچایا جا سکے. کس کے لیے اسلام کو بچائے؟ ہم لوگوں کے لیے، جو ہم بعد میں آنے والی نسلیں ان کے لیے بچایا جا سکے. ہم لوگ اپنے مشکلات جو ہیں خود ذہن لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ذہن لگانے کے ساتھ ساتھ مدد لینی چاہیے تجربہ دوسروں کے تجربات سے. ایک چیز میں بتانا چاہوں گا بیچ میں کہ ابھی حال میں ہی میری ایک عالم سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بہت ہی اچھے نقطے کی طرف ناظرین نے اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ عام حالات میں وہاں پہ خود ہندوستان پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، ایران میں کافی مختلف ہے شادی کا طرز، یہ سب انداز. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ شادی ہوئی، پھر اس کے الگ سے کھانا وانا ہوا، پھر اس کے بعد ولیمہ ہوا، پھر اس کا الگ سے کھانا ہوا. شادی کا اصلی وہ یہ تھا کہ ایک بار نکاح ہوتا تھا اور اس میں جو ہے وہ پھر ادھر ایک ولیمہ دے کے پورا قصہ ختم کیا جاتا تھا. تو اس میں جو ہے فائدہ بھی لوگوں کو ہی پہنچتا ہے، دوسروں نے کھانے بھی کھا لیے، خوش بھی ہو گئے اور ایک بہت ہی اچھی شادی بھی ہو گئی، سمپل سی شادی. بالکل. یہ ان چیزوں کو سیکھنے کا جو ہے وہ ضرورت ہے. میوزک شروع ہو گیا. ڈاکٹر زینب مہدی جو ہے ہمارے ساتھ کل ہوں گی، کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو ضرور ہمیں ای میل کیجیے گا فرسٹ ایڈ کے بارے میں. جی بالکل. تو ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. آپ لوگ جو ہے ہمیں ای میل، فون اور جو فیس بک پہ کمنٹ ضرور دے رہے ہوں گے. بالکل. اس میں بہت ساری چیزیں آج ہم نے تیار بھی کی ہیں ناظرین کے لیے، اور کئی چیزیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس حوالے سے کہ آج یعنی کیا کیا آپ کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی مفید ہو سکے. بھائی زندگی بہت سارے لوگوں کی مفید ہو سکتی ہے. بڑی اچھی بات کی حسن آپ نے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی چل رہی ہے اور چلا رہے ہیں اس کو. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں حسن جو ہے آپ ہمیں جو ہے کیا بتاتے ہیں، مزیدار سی چیزیں بھی ہیں اور کام کی چیزیں. اور یعنی آج کل کی دنیا میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں لوگوں کو، اس حوالے سے بھی ہیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے. تو وہ ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو. بہرحال بتا تو لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن بہرحال بعض چیزیں ہوتی ہیں، ٹپس ہوتی ہیں، نئی تحقیقات ہوتی ہیں، ذہن میں نہیں ہوتی. بندہ ایک دم سے جب بتاتا ہے تو بندے کو یاد آ جاتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. جی مشکلات سے، اگر مشکلات کی آپ نے بات کی تو یاد آ گئی مجھے شادی کی، جو ہمارا ہفتے کا موضوع ہے. وہ جیسے رباب کل کہہ رہی تھی کہ یہ ایسا لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پریشان ہے، جو نہ کھائے وہ بھی پریشان ہے. تو وہ بہرحال شادی کا موضوع ہے ہمارا. اور مختلف موضوعات ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے اب تک اٹھائے ہیں، انتخاب سے لے کر، والدین سے لے کر، اور بہت ساری چیزیں. اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ ایک سال کیا انشاءاللہ اور ہم لوگ آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور ہر روز صبح آپ لوگوں کو برداشت کرنا ہوگا ہم لوگوں کو. لیکن بہرحال ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بہترین چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں. ایک موضوع جو ہم لوگوں نے ہفتے کا رکھا ہے اور ابھی 4 دن اور باقی ہیں تاکہ آپ لوگ اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں، وہ ہے شادی کا مسئلہ. کہ شادی ہے کیا چیز، اچھی چیز ہے، بری چیز ہے. یقیناً اچھی چیز ہے، جو بہرحال ہم لوگوں کے مذہب میں بھی اس پہ بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے خرم. اور یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شادی کی یعنی کا طریقہ اختیار نہ کرے. یہ کل جو ہے ہمارے ساتھ کم سے کالر تھے، ان سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے جو ایک بہت میں نے جو ان سے سوال پوچھا، یہ پوچھا تھا کہ نوجوان جو ہیں وہ آج کل بھاگتے ہیں شادی سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ جو حسن یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان میں جتنے بھی لوگوں ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں خود ابھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا، پیسے کے لحاظ سے بھی، گھر کے لحاظ سے یا مختلف چیزوں سے، تو میں ابھی شادی کر لوں، بچے لے آؤں، بیوی لے آؤں گھر میں، تو پھر تو مسئلہ بڑا ہو جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رزق جو ہے خدا دیتا ہے. اور یقین مانیں کہ آپ جتنے میرے دوست جو ہیں جو ابھی شادی کرنے کے نزدیک ہیں یا پروگرام بن رہا ہے، اور اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جو ہے پیسہ کہاں سے آئے گا، تو یقین مانیں کہ خدا جو ہے وہ رزق جو ہے اس شخص کا جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اس کا رزق دیتا ہے. اور اسی وجہ سے شاید
شاید کیا یقیناً جو ہے آپ کا جو رزق ہے یا آپ کے جو مالی مسائل ہیں وہ شاید ختم ہو جائیں. اس میں دیکھیں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو ہے خرم یہ ہوتا ہے فائنینشیل، جیسا کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا. ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم لوگوں کو خدا پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے. خدا نے کہا ہے روزی میں ہم اضافہ کریں گے تمہاری، بالکل کوئی شک نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو عبادت کے لیے، اور یہ عبادت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے. صبح کی نماز کے وقت آپ عبادت کرتے ہیں، پورا دن ہوتا ہے آپ کے پاس کہ حلال روزی کمائیں، علم حاصل کریں، والدین کا احترام کریں. تو ایک اور صبح آ گئی ہے اور خدا نے ایک اور موقع ہمارے لیے فراہم کیا ہے تاکہ صحیح طور سے عبادت کر سکیں. پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ایک اور خوبصورت صبح شروع ہو گئی ہے اور پروگرام صبح زندگی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی صبح خوبصورت صبح تو شروع ہو گئی اور صبح خوبصورت سے جو ہے صبح زندگی کا پروگرام بھی جو ہے ہم لوگوں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آ گئے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ لڈو جو ہے کھانا چاہیے کیسے کھانا چاہیے. یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے. ناظرین ہم لوگ آپ لوگ ای میل ہم لوگوں کو لکھیے، بہرحال ہم لوگ ایڈریس سب کچھ ہم لوگ آپ کو دیں گے، اور کیسے دیں گے وہ آپ ایک بریک کے دوران دیکھیے گا کہ کیسے کیسے کر کے ہم لوگوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم لوگ مختلف اور طریقے آپ کو بتائیں گے تاکہ ہم سے براہ راست رابطہ کر سکیں اس پروگرام میں. تو آئیے چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.